एशिया कप के सुपर 4 मरहले का हाई वोल्टेज टाकरा। भारत ने पाकिस्तानी टीम को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 172 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। फहीम अशरफ और अबरार अहमद ने 1-1 जबकि हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। हदफ के ताकुब में भारतीय ओपनर्स की आते ही जारहाना बैटिंग। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ग्राउंड के चारों जानिब स्ट्रोक खेले। अभिषेक ने 23 गेंदों पर 50 मुकम्मल की, 74 रन बनाया। शुभमन गिल 27 रन बनाकर फहीम अशरफ का शिकार बने। भारतीय ओपनर्स ने 10 ओवर्स में 105 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने उम्दा आगाज किया। 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने कैच ड्रॉप होने का भरपूर फायदा उठाया। 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 58 रन बनाए। साइम अयूब 21, फखर जमान 15 और हुसैन तल्लत 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद नवाज 21 के स्कोर पर रन आउट हुए। ओपनर फखर जमान को थर्ड अंपायर ने गलत आउट दिया। विकेट कीपर ने क्लीन कैच नहीं लिया। थर्ड अंपायर ने एक्शन रिप्ले में मुख्तलिफ एंगल्स देखे बगैर फैसला सुना दिया। फखर जमान फैसले पर नाराज दिखाई दिए। कमेंटेटर ने भी थर्ड अंपायर के फैसले पर हैरानगी का इजहार किया। फखर जमान थर्ड अंपायर के मुतनाज़ा फैसले का निशाना बने। गलत आउट दिए जाने पर सवालात उठने लगे। साबिक खिलाड़ियों की फैसले पर शदीद तनकीद। मोहम्मद आमिर ने कहा, फखर जमान आउट नहीं थे। फवाद आलम का कहना था, लगता है हम 11 के बजाय 14 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे थे। भारत जेंटलमैन गेम में नफरतें ले आया। सूर्या कुमार ने दूसरे मैच के टॉस के बाद भी पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। टॉस के बाद झटाई और बेशर्मी से चलते बने। मैच में 0 पर आउट होने के बाद भी सर झुकाकर पवेलियन लौटना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों की पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन फील्डिंग। अहम मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने हाथों में आए कैच छोड़ दिए। साहबजादा फरहान और साइम अयूब के कैच अहम मौके पर ड्रॉप हुए। भारतीय खिलाड़ी बाउंड्रीज भी ना रोक सके। पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर देखने का अपना ही मजा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और यमन में शायकीन ने बड़ी स्क्रीनें लगाकर दोस्तों के साथ मैच एंजॉय किया। शहरियों ने कौमी टीम की भरपूर हौसला अफजाई की। हाई वोल्टेज मैच में मद्दाहों का जोशो जज्बा भी हाई रहा। मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। मसला कश्मीर हल किए बगैर ताल्लुकात बेहतर होने का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, जंग खत्म हो चुकी, अब खुशहाली चाहते हैं। बराबरी की बुनियाद पर और तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर बात करना चाहते हैं। 10 मई की अजीम फतह ने दुश्मन को वो अजीम सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन। लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब में शहबाज शरीफ ने आशार सुनाकर हाज़रीन का जोश बढ़ाया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन में अमेरिका से रवानगी। न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में शरीक होंगे गजा में इसराइली जारहियत, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बदतरीन ग़िज़ाई बहरान। जनरल असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ के खिताब का अहम हिस्सा होंगे। सदर ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के। आज अक़वाम आलम की सफ में पाकिस्तान मुनफरिद मकाम और हैसियत के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का लंदन में पाकिस्तानियों से खिताब। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ बोले, जिस तरह भारत को इबरतनाक शिकस्त थी उसकी मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुँचा दिया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन।
بھارتی سپانسرڈ 7 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں 3 افغان باشندے اور 2 خودکش بمبار شامل۔ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ 7 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ کہا خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر جوانوں کو سلام کرتا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خارجیوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ صدر مملکت آصف زرداری چین کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دورے کے دوران صدر نے چینی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات، سی پیک اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ علاقائی امن، ترقی اور خوشحالی اور تعاون پر بات چیت ہوئی۔ دورے میں صدر زرداری کو JF-17 اور J-10C طیارہ ساز فیکٹری کا دورہ بھی کرایا گیا۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے بھارت میں صف ماتم بچا دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا راولہ کوٹ میں جلسے سے خطاب۔ دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو خراج تحسین۔ کہا دفاعی معاہدے سے امت مسلمہ کے چہرے کھل اٹھے، بھارتی تجزیہ کاروں کے چہرے مرجھا گئے۔ اب مسئلہ کشمیر پوری قوت سے عرب لیگ میں اٹھایا جائے گا۔ آخری سانس تک پاکستان سے رشتہ قائم رکھنے کا عزم دہرا دیا۔ مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل اور ان کے بیٹے کو شہید کرنے کا واقعہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل کو خراج عقیدت، شہید کے خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ کہا اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل اور ان کے بیٹے کو شہید کرنے والے عبرتناک انجام کو پہنچیں گے۔ بانی پیٹی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت۔ چشمدیدہ گواہ سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد کا بیان سامنے آ گیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد کا بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا انکشاف۔ عدالت کو بتایا کہ بانی اور بشرا بی بی نے تحائف توشہ خانہ میں جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ تحائف کی مالیت 29,14,500 روپے لگائے گئے، جبکہ جیولری سیٹ کی اصل مالیت 7.5 کروڑ تھی۔ جلال پور پیروالا کے قریب سیلاب سے متاثرہ موٹر وے M5 9 روز سے ٹریفک کے لیے بند۔ اب تک 13 پوائنٹ متاثر ہو چکے، مزید جگہوں سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ملتان شیر شاہ انٹرچینج سے اچ شریف انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند۔ سیلاب اترنے کے بعد بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں چارہ مہنگا ہونے کا نوٹس۔ چارے کی فراہمی کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبے میں سیلاب سے 47 لاکھ مویشی متاثر ہوئے، 22 لاکھ کی منتقلی اور 20 لاکھ کی ویکسینیشن کی گئی، 5 لاکھ بیمار جانوروں کا علاج کیا گیا۔ پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 131 ہو گئی۔ سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کا آغاز 24 ستمبر کو ہوگا۔ ریلیف کمشنر کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث 47,60,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ سیلاب نے 27 اضلاع میں 4,500 کے قریب دیہات میں تباہی پھیلائی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ۔ طلبہ اور اساتذہ سے خصوصی نشست۔ مارکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دینے پر شرکاء نے افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کیڈٹ کالج کے طلبہ اور اساتذہ نے مدلل اور مفصل جوابات پر DGISPR کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب میں کچرا ٹھکانے لگانے کا جدید منصوبہ۔ کچرا جمع کرنے کے لیے مختلف رنگوں کے کوڑے دان استعمال کرنے کا حکم۔ سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ پروسیس پنجاب بھر کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں نافذ کرنے کی منظوری۔ 30 ستمبر تک تمام سکولز میں رنگوں والے کوڑے دان لگانے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ افغان حکومت
بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس کرے، ایسا نہ کیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور طالبان کے درمیان انسداد دہشت گردی کارروائیوں پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بگرام ایئر بیس پر محدود تعداد میں امریکی فوجی کی تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب اہم پیش رفت۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ کینیڈا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والا پہلا G7 ملک بن گیا۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا، کینیڈا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے۔ آسٹریلیا فلسطین کو تسلیم کرنے والا G7 گروپ کا دوسرا ملک۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، غزہ میں انسانی بحران نئی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اسرائیلی حکومت سرحدیں کھولے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ فرانسیسی صدر اور سعودی ولی عہد میں فلسطین کے دو ریاستی حل پر گفتگو۔ دو ریاستی حل کے لیے 142 ممالک نے اقوام متحدہ کے اعلامیے پر ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں فرانس اور سعودی عرب پیر کو دو ریاستی حل پر کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ صہیونی فوج کی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری، 91 شہید۔ غزہ شہر سے چند روز میں 4.5 لاکھ فلسطینیوں کو جبری بے دخل کر دیا گیا۔ اسرائیل کے فوجی آپریشن میں توسیع پر حماس نے یرغمالیوں کی جانیں خطرے میں ہونے سے متعلق خبردار کر دیا۔ 48 اسرائیلی یرغمالیوں کی الوداعی تصویر کے نام سے گروپ فوٹو جاری۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا میں احتجاج زور پکڑنے لگا۔ یونان میں اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین مارچ۔ اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج۔ تل ابیب میں جمع ہزاروں اسرائیلیوں کا حکومت سے غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ اسپین میں ہیلتھ ورکرز کا ہاتھوں میں سرخ رنگ لگا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ جاپان میں فلسطین کا پرچم لہراتے سماجی کارکن ٹوکیو کی سڑکوں پر نکل آئے۔